ہم آ کر سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ اس ایسی محفلوں کا جلوس کا کوئی مقصد و بددعا ہوتا ہے۔ ہر علاقے سے، ہر گاؤں سے بزرگ نوجوان عظیم بچے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ الحمدللہ گزشتہ سٹیجوں پر بھی آپ حضرات کی اصلاح کی گئی، میری بھی اصلاح کی گئی، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ہماری اصلاح فرمائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار اپنے قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ سرکار اپنے قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر امت کو درس دیا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جو میں آج گوش گزار کرتا ہوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ سرکار اپنی قرار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسنین کریمین کے حوالے سے مفتی عبدالباری، مفتی عمر فاروق باروی صاحب پیچھے بیان کر رہے تھے۔ حسنین کریمین کے حوالے سے ایک غیر مسلم شخص جس نے دا 100 کتاب لکھی ہے، 100 اہم شخصیات کا ذکر کیا ہے، غیر مسلم مسلمان نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ دیتا، لیکن سب سے پہلے دا 100 میں 100 اہم شخصیات میں سب سے پہلا نام میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تو عیسیٰ روح اللہ کا نام دیتا، لیکن تو نے مسلمانوں کے نبی کو پہلا نمبر دیا ہے، دا 100 میں پہلے شمار کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے میں اس واقعے سے بڑا متاثر ہوا۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، الحمدللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شہزادے امام حسن اور حسین میدان میں کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ والوں کا کھیلنا یہی نہیں ہوتا کہ کبڈی کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، وہ بھی کرکٹ والے ہیں، کھیلنے والے ہیں جو کھیلتے رہے لیکن آخر میں ایمان کی دولت لے کر نہیں گئے۔ اللہ کے تکفی الاشارہ، ایمان کی دولت لے کے نہیں گئے، لوگوں کو یہ بھول لگی ہوئی ہے۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جاؤ ان دونوں شہزادوں کو میدان سے لے آؤ۔ اللہ میدان میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں سارے بچے کھیل رہے ہیں، آپ انتظار کرتے رہے۔ جب سارے بچے چلے گئے، امام حسن اور حسین رہ گئے، آپ نے امام حسن اور حسین کو پکڑا، انہیں گھر لے آئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑی دیر لگا دی، وجہ کیا ہے؟ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، اس میدان میں شہداء کے بچے بھی کھیل رہے تھے، اگر ان شہداء کے بچوں کی موجودگی میں امام حسن اور حسین کو پکارتا، ان کو ساتھ لے آتا، ان شہداء کے بچوں کے دل ٹوٹ جاتے، کاش کہ آج ہمارے ابو زندہ ہوتے، ہمیں بھی ساتھ لے جاتے۔ اے سیدہ فاطمہ الزہرا، میں نے ان شہیدوں کے بچوں کے دل توڑے نہیں ہیں، اس لیے میں انتظار کرتا رہا، جب سارے بچے چلے گئے میں امام حسن اور حسین کو لے آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بن کر آئے، توڑنے کے لیے نہیں آئے، جوڑنے کے لیے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل نہیں توڑا، اس لیے دیر کی۔ وہ دا 100 کا مصنف کہتا ہے میں مسلمانوں کے نبی کے اس واقعے سے متاثر ہوا، اس لیے میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دیا۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئی پہلے دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ جائے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی آمد پر آج صرف بولی آواز میں نہیں، آج صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی جشن منایا جا رہا ہے. رب ذوالجلال نے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی آمد پر ایک جھنڈا نہیں 3 جھنڈے لگوائے تھے. ایک علم بالمشرق و علم بالمغرب و علم علی ظہر الکعبۃ، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ گڑوایا تھا. فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دو. ایک خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے آج تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو گیا. سرکار آ گئے اور سرکار جب دنیا میں تشریف لائے اندھیرا ختم ہو گیا، نور ہی نور ہو گیا، نور ازلی چم گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھان سویرا ہو گیا. اس آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے جشن منانے والے چاہے اٹک میں ہو، چاہے بوریہ وال میں ہو، چاہے جسیا میں ہو، چاہے لاہور میں ہو، چاہے چکوال میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوں، سرکار کے دیوانے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہی دیوانوں میں سے ہمارے چکوال میں ہمارے ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا جس کا نام محمد نعیم شفیق نور اللہ عمر کو دوتا. ساتھ ہمارے عشاقان مصطفیٰ کو زخمی کر دیا گیا. اور چکوال میں انتظامیہ کی طرف سے یہ سختی کی گئی ہے کہ کوئی مقرر ہم سے لکھوانے کے لیے بھی آئے کہ کوئی عالم دین اس موضوع پر گفتگو نہ کرے. اگر گفتگو کی تو FIR درج کر دی جائے گی. ہم FIR سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ منہ سے رسالت کی خاطر اپنا تن من دھن ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ ممتاز قادری بھی تھا نا منہ سے رسالت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. تو الحمدللہ والعزیز ہم حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. جس طرح حق کا علم بلند کیا مفتی عمر فاروق بھاوی صاحب نے، اسی طرح ہمارے علماء کرام حق کا علم بلند کرتے رہیں گے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے مسلمانوں پر FIR بھی درج کی گئی، ہمارے مسلمانوں کو وہاں قید بھی کیا گیا اور ان قادیانیوں کو تحفظ دیا گیا، ان قادیانیوں کو ربے پہنچایا گیا. قادیانی ٹھیک ہے غیر اقلیت ہیں، یہ اقلیت میں ہیں، یہ کہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہیں. 73 کا آئین پڑھیے، یہ کافر ہیں. اور ان کے کافر ہونے کے لیے یہ تو قرآن مجید موجود ہے واضح طور پر ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سرکار عبد کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، 73 کے آئین میں موجود ہے. اور ان کا قادیانیوں کے متعلق کشتہ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت نے پہلی فتویٰ دے دیا تھا. اس کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے، پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے، ان علماء کرام نے فرمایا تھا یہ قادیانی کافر ہے. 73 کا آئین ہمارے آئین پاکستان میں بھی یہ موجود ہے، یہ قادیانی کافر ہے. آئے روز نئے نئے فتنے اور آ رہے ہیں. ان فتنوں کا جو ہے آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور اہل سنت و جماعت پر آپ نے قائم رہنا ہے، اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے. چاہے جس قسم کے بھی فتنے ہوں، مسلمانوں ان فتنوں سے بچو اور وہی عقیدہ اپناؤ جو حضرت صدیق اکبر سے چلا آ رہا ہے. ہمارے عقیدے وہی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عقائد تھے، جو اولیاء کاملین کے عقائد تھے. اولیاء کاملین بھی الحمدللہ یہ جشن مناتے رہے، یہ میلاد مصطفیٰ مناتے رہے، آج ہم بھی منا رہے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقائد اہل سنت و جماعت پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم موت سے تو سب کو ایمان پر موت دے.